ہماری ساس یا ہماری ماں نے یہ کہا کہ ابھی سال 2 اور انتظار کر لو, تمہارے ماموں یا تمہارے چچا بھی ایسے ہی دیر سے بولے تھے, تو بچہ بولنا شروع کر دے گا. کتنی عمر کے بچے کو جو ہے وہ منہ سے لفظ بولنا شروع کر دینا چاہیے؟ عموماً 1 سال, لیکن 1.5 سال کے بعد ہرگز 1 دن بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے. ینگ مدرس میں اگر ہم دیکھیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کے ساتھ کیا پرابلم چل رہی ہے, تو وہ کیا فیکٹرز ایسے دیکھیں کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہمارے بچے کو جو ہے نا وہ ایک اسپیچ تھراپسٹ کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اسپیچ تھراپی بیسکلی ہے کیا؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسپیچ تھراپی بیسکلی کیا کرتی ہے اور کب ان کے بچوں کو جو ہے نا وہ کسی اسپیچ تھراپسٹ کی ضرورت ہے. اوکے, ہوتا یہ ہے کہ عموماً جب ہمارے پاس پیرنٹس آتے ہیں, بچہ 3 یا 4 سال کا ہو چکا ہوتا ہے اور ان کی پہلی کمپلین یہ ہوتی ہے کہ بچہ بول نہیں رہا, ہماری ساس یا ہماری ماں نے یہ کہا کہ ابھی سال 2 اور انتظار کر لو, تمہارے ماموں یا تمہارے چچا بھی ایسے ہی دیر سے بولے تھے, تو بچہ بولنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ عموماً بچے کے پہلا سال بہت اہم ہوتا ہے. جب بچہ 1 سال کا مکمل ہوتا ہے تو ہم اسے امید رکھتے ہیں کہ بچہ ایک لفظ بولنا شروع کر دے گا. گو کہ وہ بھی جملے بنانے کے قابل نہیں ہوتا, لیکن 8 سے 10 لفظوں کا استعمال کرے گا, بولنے لگ جائے گا. جب وہ 4 سال 4.5 سال کی عمر میں لے کے آتے ہیں تو سوچیں اس حد کو گزرے ہوئے کئی سال گزر چکے ہوتے ہیں. اسپیچ کیا ہے؟ اسپیچ بولنا ہے, لیکن صرف اسپیچ کا ہونا ضروری نہیں ہے, ساتھ لینگویج ہونا بھی ضروری ہے. یعنی جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے, اس کی کوئی سینس بننی چاہیے, اس کی سینس بننی چاہیے, اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے, اس کا کوئی مطلب ہونا چاہیے. جب ہم اسپیچ کی بات کرتے ہیں, ہم ایکچولی اسپیچ اور لینگویج دونوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اسپیچ صرف بولنا ہے, یعنی گلے سے آواز نکالنا ہے. گلے سے آواز بے مطلب بھی ہو سکتی ہے, اگر اس میں لینگویج شامل ہو جائے گی تو اس کا مطلب عیاں ہو جائے گا, وہ کوئی بے مقصد بات یا بے تکی بات نہیں رہے گی. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ کتنی عمر کے بچے کو جو ہے وہ منہ سے لفظ بولنا شروع کر دینا چاہیے؟ عموماً 1 سال. اگر 1 سال سے 3-4 مہینے اوپر ہو گئے ہیں تو بھی اتنی فکر کی بات نہیں ہے, اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے بچے کی سمجھ بوجھ اچھی ہے. لیکن 1.5 سال کے بعد ہرگز 1 دن بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے اور کسی اچھے اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجسٹ کے پاس لے کے جانا چاہیے, تاکہ وہ نہ صرف بچے کی تشخیص کرے کہ اس میں دیری کیوں ہو رہی ہے, یا تو وہ خود تشخیص کرے گا یا وہ کسی اور ڈاکٹر یا سائیکالوجسٹ کے پاس ریفر کرے گا, تاکہ پتہ چل سکے کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. یہاں پہ میں یہ بتانا بھی ضروری سمجھتی ہوں کہ اسپیچ تھیراپی کرنے کی مختلف طریقے ہوتے ہیں اور ہر پرابلم کا علیحدہ سے سلوشن ہوتا ہے, یعنی اس کی اسپیچ تھیراپی کرانے کا طریقہ مختلف ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جب تک ہمیں وجہ نہیں پتہ ہوگی کہ کس وجہ سے بچہ نہیں بول رہا, تو اسپیچ تھیراپی کرنے کا آپ کو کوئی فروٹفل یا فائدہ مند اس کا نتیجہ آپ کو نہیں ملے گا. تو اس کے لیے کوشش کریں 1 سال کی عمر میں, 1 سال سے زیادہ اگر آپ انتظار کر بھی رہے ہیں تو 1.5 سال. اس کے بعد آپ انتظار مت کریں اور اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ کے پاس لیجیے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اکثر مائیں جو ہیں انہیں لگتا ہے کہ ان کا بچہ بول نہیں پا رہا, تو وہ اس کے لیے کچھ ٹوٹکے وغیرہ استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں گھریلو, کہ لائک جس طرح سے بڑی بوڑھی جو ہوتی ہیں خواتین وہ بھی بتاتی ہیں کہ آپ اس طرح کر لو یا اس طرح کر لو, تو اس کی وجہ سے بھی مسئلے مسائل اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گی, جب آپ کو مسئلے کی وجہ نہیں پتہ تو اس کے حل کے لیے آپ کچھ بھی کر لیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ بچے کے ساتھ سارا دن بات نہیں کر رہی ہیں, اس کو سننا مل ہی نہیں رہا, اس کو کسی چیز کی سمجھ آ ہی نہیں رہی کہ اس کو سننا کیسے ہے اور اس کو بولنا کیسے, تو آپ مجھے بتائیں اس کو آپ بادام کھلائیں, آپ اس کو کچھ بھی کھلائیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, کیونکہ آپ بے مقصد ایفرٹ کر رہے ہیں. تو آپ کو جب تک اس کا وجہ پتہ نہیں ہوگی آپ اس کے حل کی طرف نہیں جائیں گے, اور اگر حل کریں گے بھی تو وہ غلط ہو سکتا ہے. صحیح. اور کچھ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اگر بولنے میں مسئلہ آئے تو انہیں سب سے پہلے تو یہی لگتا ہے کہ بچے کے ساتھ کوئی میڈیکل ایشو ہے, اس لیے وہ کسی فزیشین کے پاس یا پیڈیاٹریشین کے پاس اپنے بچے کو لے کر جاتی ہیں سب سے پہلے. جی یہ ہمارے یہاں نا اویئرنیس کی بھی بہت زیادہ کمی ہے, صرف عام پاپولیشن یعنی جو عام عوام ہے اس میں نہیں, بلکہ ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں بھی اس چیز کی سمجھ ابھی نہیں آئی ہے کہ اگر بچہ نہیں بول رہا, اگر آپ اسے پیڈیاٹرک ایون ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جاتے ہیں اور وہ کوئی طاقت کی 2-3 دوائیاں لکھ کے بھی دے دیتے ہیں, تو اس سے آپ کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا اس کے نہ بولنے کے پیچھے وجہ کیا ہے, اور یہ ڈاکٹر بھی آپ کو نہیں بتا سکتا اس کے نہ بولنے کے پیچھے وجہ کیا ہے. تو اس کے لیے آپ کے لیے جو صحیح انسان ہے وہ اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجسٹ ہے, اس کے پاس لے کے جائیں گے. وہ اگر اس نے خود اس کو ایویلویٹ یا ڈائگنوز کرنا ہو تو وہ خود کرے گا, یا اگر اس کو کسی اور ٹیم ممبر کی ضرورت ہے, لائک سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے, یا کسی اور ڈاکٹر کی, یا کسی نیورولوجسٹ کی ضرورت ہے, جس کی بھی ضرورت ہے وہ اس کے پاس ریفر کرے گا, اور وہ مل کے ایک چیز ڈیسائیڈ کریں گے کہ بچے کے ساتھ کیا
प्रॉब्लम है और उसको कैसे लेके चलना है। अच्छा, यंग मदर्स में अगर हम देखें तो उन्हें पता नहीं होता कि हमारे बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो वो क्या चीज़ें देखें, क्या फैक्टर्स ऐसे देखें कि वो ये डिसाइड करें कि हमारे बच्चे को जो है ना वो एक स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे सिर्फ यंग मदर्स को ब्लेम नहीं करूँगी, हमारी तमाम मदर्स ही। तो यहाँ पे पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे यहाँ इस वक्त, क्योंकि माँओं को समझ ही नहीं है कि करना क्या है, अगर कौन सा प्रॉब्लम आए तो उसका सलूशन क्या हो सकता है। उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी या अहमियत इस बात को देती हैं कि बच्चे ने जो बात कह दी वो हमने पूरी करनी है। हमारी मोहब्बत का म्यार ये है कि हम उनकी हर चीज़ पे जी बोलें और उनकी ज़रूरत से पहले उनको पेश कर दें, जो कि सबसे बड़ी हर्डल है स्पीच के लिए। आप यकीन करें, इवन बहुत बार कोई मसला नहीं होता, बच्चे के बोलने से पहले ही उनकी ज़रूरत पूरी कर दी जाती है, बच्चे को बोलने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है। तो यहाँ पे जितनी भी माएँ हैं, चाहे वो थोड़ी बड़ी उम्र में माएँ बन रही हैं, चाहे वो यंग मदर्स हैं, सब में ये प्रॉब्लम देखा गया है कि वो इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रही। उनका ख्याल ये होता है कि अगर वो बच्चे को ना बोल देंगी तो वो बुरी माएँ बन जाएंगी, और उनके लिए लाजिम है कि हर चीज़ पे हाँ बोली जाए, जिसकी वजह से हमारे माशरे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जन्म ले रहे हैं। ना सिर्फ वो जन्म ले रहे हैं बल्कि वो बहुत यूँ समझे गंभीर या सीरियस होते चले जा रहे हैं, क्योंकि एक तो उनका सही सलूशन नहीं है और दूसरा अवेयरनेस की कमी है।